چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم ایک قوم نہیں بن سکے، تو آپ نے ابھی جو بات کی کہ ہم میڈ ان پاکستان کلچر کو فروغ نہیں دے سکے، ہم قوم کیوں نہیں بن سکے آج تک؟ ایک قوم تو بننے کے لیے ایک شیئرڈ انٹرسٹ ہونا چاہیے، ایک کامن مقصد ہونا چاہیے۔ اب کامن مقصد ایک ہے ہمارا کہ لوٹو، پر وہ کامن نہیں رہتا نا، وہ آپ اپنی لوٹ مار کر رہے ہیں، یہ اپنی لوٹ مار کر رہے ہیں، میں اپنی لوٹ مار کر رہا ہوں، اپنی لوٹ مار کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہاں لاٹریاں نکلی ہیں جو، اس میں دیکھیں روتھشائلڈ کا خاندان جو ہے، یورپ کا امیر ترین خاندان، وہ کوئی 10 پشتوں سے چل رہا ہے۔ ایک پشت بیچ میں بالکل فضول اور عیاش ہو جائے، وہ خاندان ختم ہو جاتا ہے، وہ آگے نہیں چلتا۔ لیکن یہاں روتھشائلڈ نے ایک ڈسپلن ہے انہوں نے دیا ہوا، وہ یہودی فیملی ہے پر ایک اور وہ ڈسپلن سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ ایک تسلسل سے ایک چل رہا ہے سلسلہ۔ تو ہمارے ہاں وہ نہیں ہے۔ آپ نے ڈسپلن کی بات کی بیرسٹر صاحب، لیکن ڈسپلن کے لیے ایک چیز بڑی ضروری بھی ہوتی ہے جی، ایک بڑی ضروری چیز ڈسپلن کے لیے ہوتی ہے قانون کی حکمرانی۔ جب قانون کی حکمرانی ہو، عدلیہ انصاف کر رہی ہو، یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں کہ جناب اگر آپ کچھ غلط کریں گے پکڑے جائیں گے، قانون کا کوئی ڈر خوف ہو، تو آٹومیٹکلی لوگ ڈسپلن بھی ہوں گے۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ نظر آتا ہے ہمارے ملک میں، قانون کی حکمرانی نہیں رہی کبھی۔ آپ کا تعلق بھی ہے قانون سے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں عدلیہ کا کتنا بڑا کردار ہے، یا حکمرانوں کا ہی کردار ہے کہ انہوں نے عدلیہ کو اتنا اسٹرانگ ہونے ہی نہیں دیا؟ نہیں، عدلیہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ عدلیہ نے دیکھیں مولوی تمیز الدین کے فیصلے سے 1954 میں جو جسٹس منیر نے ایک ظلم کیا اور ان کی ریٹ پٹیشن کو خارج کر دیا کہ آپ کہ عدالت کے پاس وہ اختیار ہی نہیں ہے آرٹیکل 226 والا، تو اس لیے نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر گورنر جنرل کی ریفرنس ہوئی، اس پہ ان کا پھر جو آئندہ ان کا سب سے مشہور معروف فیصلہ ہے تمیز الدین کے بعد، وہ 200 کیس کا ہے۔ اب 200 کیس میں چیف جسٹس صاحب کیا فرماتے ہیں محمد منیر، وہ ایوب خان کے لگائے ہوئے مارشل لا کا فیصلہ کرنا تھا انہوں نے کہ یہ کام لیجٹمیٹ ہے، قانونی ہے، آئینی ہے کہ نہیں۔ اب ان کا جملہ دیکھیے، چھوٹا سا فیصلہ ہے، وہ جملہ ہے کہ اے سکسیسفل کو ڈیٹیٹ، ایک کامیاب بغاوت، اے سکسیسفل کو ڈیٹیٹ از این انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ میتھڈ آف چینجنگ اے گورنمنٹ۔ یعنی آپ کامیاب ہو جائیں اپنے بغاوت میں تو انٹرنیشنلی دنیا ریکگنائز کرتی ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک حکومت بدل دی، اور اگر آپ ناکام ہو جائیں تو پھر آپ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے جائیں گے۔ سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں آئین اور قانون پہ عمل کرنے سے الرجی ہے، اسی لیے نظریہ ضرورت بار بار آزمایا جاتا رہا ہے؟ سر خان صاحب، آئین اور قانون کے خلاف کام کرنے کی تو آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں الرجی ہے، بالکل الرجی ہے۔ میں ایسے واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں کہ ہماری جو ڈی این اے میں تقریباً آ گیا ہے آئین اور قانون کی خلاف ورزی۔ وہ ایک بندہ، میں بیٹھا ہوں نارویجین ایئرپورٹ پہ، آسلو کی ایئرپورٹ پہ، پاکستانی بہت سارے تھے، بہت سارے میرے طرف آ گئے، سلام علام سر، کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ میں نے ایک صاحب مجھے کہنے لگے اپنے میرے بیٹے کو بلانا، بیٹے کو بلاؤ، بیگم کو کہنے لگے اس کو بلاؤ، وہ 8 سال کا بچہ آ گیا،
اور وہ کہتے ہیں جی یہ بڑا تیز ہے، بڑا تیز ہے. میں کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یہ چلڈرنز ٹکٹ پہ ہمیں بھی سیر کرا دیتا ہے پارک کی یا سنیما کی. اب یہ ان کی ایک ایسے ملک میں جہاں آپ $10,000 سڑک پہ پڑے ہوئے پائیں تو وہ بندہ جا کے پولیس اسٹیشن جمع کرائے گا. اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ میں اٹھا سکتا ہوں، جیب میں ڈال سکتا ہوں. وہاں یہ ہمارے یہ بڑا ہونہار بچہ، وہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ بالکل وہ سیکھ رہا ہے کہ جھوٹ بولنا، چیٹنگ کرنا، خورد برد کرنا، یہی سیکھ رہا ہے وہ. اچھا، موجودہ حالات کی طرف آتے ہوئے بیرسٹر صاحب فرمائیے گا، آج عمران خان صاحب ہیں، مد مقابل زرداری صاحب اور باقی تمام لوگ ہیں، نواز شریف صاحب بھی اور 13 جماعتیں. موجودہ صورتحال میں کس کی سیاست کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر سیاست کر رہا ہے؟ کون سا سیاستدان؟ اور اب میں یہ تو سوال ویسے کروں تو عجیب سا ہی ہوا، کون اصولوں پر کر رہا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اصولوں پہ بھی کر رہا ہے؟ میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ ہم ایک زوم میں پھنسے ہوئے بھی ہیں، اور وہ زوم یہ ہے کہ ہمارے سے بڑی کوئی بہتر قوم ہی کوئی نہیں، اور ہم دنیا پہ چھا جائیں گے. ایک گولڈ میڈلز لے کر اور ہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگا رہے ہیں اور دنیا کو میں شناخت کرا رہے ہیں کہ ہم بڑے اللہ کے خاص بندے ہیں. اب ہر بات میں ہم غلط کام کرتے ہیں اور غلط راستے ڈھونڈتے ہیں، تو اس سے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا فخر کی کیا بات ہے ہم میں. اب میں یہ کہوں کہ ذرا اقبال کی طرح کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ کی، تو مجھے زرخیز نہیں لگتی. مجھے لگتا ہے کہ ذرا نم ہو تو ہم دوسرے بندے کا گرے ہوئے کچے مکان میں جا کے اور لوٹ مار شروع کر دیں گے. صحیح ہے. اور یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے. میں کوئی خوشی سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں میں گلٹی ہوں. میں نے وہ کچھ نہیں کیا جو میرے پہ واجب تھا، اور زندگی گزار دی ہے. اور لیکن اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حق ادا کیا ہے معاشرے کا، تو ان کی سوچ ہو سکتی ہے شاید انہوں نے کیا بھی ہو. بہت سارے بڑے بڑے لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے معاشرے کیا ہے. ان میں زیادہ تر تو غیر مسلم لگتے ہیں. اچھا چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی یہاں پٹیل، کوئی سیسل بی چودھری، وہ ہمیں بچاتا رہا ہے. چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں مستقبل کی سیاست میں بھی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لیڈر آئے گا، کوئی بلاول بھٹو یا مریم نواز یا کوئی اور، یا ہمیں پھر بھی ابھی بھی اسی طرح سے ڈنڈے والی قوم سمجھ کے اسی طرح ہانکتے رہیں گے؟ لیڈر کسی کا آنا بڑا دشوار ہے، اور یہ کوئی یہ بات نہیں ہے کہ یہ مریم یا بلاول کی یا بھٹو خاندان یا شریف خاندان. میں سمجھتا ہوں شریف خاندان نے تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں بار، وہ جو ڈنڈا ہوتا ہے جس کے اوپر سے ہائی جمپ کرنی پڑتی ہے، وہ اتنا اونچا کر دیا ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں، یہ ماننا پڑے گا خان صاحب، آپ کو ماننا پڑے گا. میں ان کے سخت خلاف ہوں، پر آپ کو ماننا پڑے گا. میں بھی سوچتا ہوں کہ یہ ہمارا معاشرہ کیسا ہو گیا کہ 4 مرتبہ نواز شریف ملک کا وزیر اعظم ہوا ہے. یہ
شہباز شریف کی بھی جو وزارت عظمیٰ ہے، دراصل یہ مستعار لی گئی ہے، یہ مرہون ہے نواز شریف کی، اور 4 مرتبہ وہ وزیر اعظم ہوا ہے، 5 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا ہے، سب سے بڑے صوبے کا۔ اب اس میں کیا کرشمہ ہے مجھے نظر تو نہیں آتا، پر دولت بہت ہے، اور دولت کا استعمال اور انفلوئنس کا استعمال کرنا وہ بہت کرتے ہیں بڑی عقل کے ساتھ۔ تو یہ کیا کرشمہ ہے، اس سے ویلیوز جو ہیں، اقدار جو ہیں، وہ ساری ختم ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ کا اقدار کیا ہے؟ اقدار یہ ہے کہ اگر آپ جیل میں ہو تو آپ جھوٹ سچ بول کے انکار کر کے کہ 10 سال کا معاہدہ نہیں کیا، اور معاہدہ کر کے آپ سعودی پیلس میں چلے جائیں، جیل سے، لانڈی جیل سے سیدھا سرور پیلس، دوسری دفعہ آپ گرفتار ہوں تو آپ جھوٹ سچ بول کے آپ چلے جائیں لندن، اور لندن میں جا کے آپ بیٹھ جائیں، اور نظر آتے ہوں آپ لوگوں کو انہی فلیٹس میں تنازع ہیں، انہی فلیٹس میں، پر آپ میں کوئی آپ کو محسوس نہ ہوتا ہو کہ کوئی غلط کام کر رہا ہو۔